اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد اعظم کوفہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ساتھ ہے۔ یہیں پہ مولا علی علیہ السلام بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے، علوم پڑھایا کرتے تھے، اور یہی مولا کا مرکز تھا مسجد کوفہ۔ یہ تمام مسجد ہے، وہاں پر محراب ہے، اور یہ دروازہ حضرت ہانی ابن عروہ کا ہے، اور اس طرف حضرت مختار ثقفی اور حضرت مسلم ابن عقیل کا روضہ مبارک ہے۔ یہ کافی بڑی مسجد ہے اور بہترین اس کو بنایا گیا ہے، ماربل لگایا گیا ہے۔ یہاں پر اکثر و بیشتر مقامات ہیں جہاں پر انبیاء تشریف لائے اور انہوں نے نمازیں پڑھی، اور یہاں پر دکۃ الطشت ہے، یہاں پر مولا فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ یہاں پر مومنین اور مومنات جو ہے وہ نماز آ کر پڑھتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ مقام بیت الطشت ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ وہاں پر مولا نے ایک فیصلہ کیا تھا، تو یہ بیت الطشت کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کے یہاں پر اکثر بیشتر کے مقامات ہیں، یہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول کرتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی عزت اور عظمت کے صدقے میں، اور اللہ نے اس مسجد کو، اور یہ مسجد اعظم کوفہ اور مسجد صالح، یہ دو مساجد ہیں جن کا ایک ہی حکم ہے، یعنی ایک ہی مسجد شمار ہوتی ہے۔ تو اس مسجد کو باقی دیگر مساجد پر فضیلت عطا کی ہے۔ اسی طرح مسجد الحرام ہے، مسجد النبی ہے، ان کو بہت زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ اور اس مسجد میں نماز 4 رکعت بھی پڑھا جا سکتا ہے اور 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اختیار ہے۔ حرم یہ حضرت ہانی ابن عروہ کی ولادت ہے، جن کو حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ شہید کیا گیا، اور ان کے پاؤں میں 10,000 سال کوفہ کے بازاروں میں گرایا گیا۔ خدا کروڑوں رحمت نازل کرے ان اصحاب اہل بیت علیہ السلام پر۔ خداوند متعال ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم اعجل ولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔